اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ ایک بار درود پاک پڑھنے سے اللہ انسان پر 10 مرتبہ رحمت فرماتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہے تھے، جو کہ مختلف حصوں پر مشتمل ہے، جس کا پہلا حصہ مکمل ہو گیا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی جانب۔ پیغمبر یوسف علیہ السلام، دوسرا حصہ۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض جو کنویں میں پھینکتے وقت نکال لی تھی، اسے بکری کا بچہ ذبح کر کے خون سے داغدار کر کے والد کے آگے روتے ہوئے پیش کر دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام ہمارا یقین کریں یا نہ کریں، ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بھیڑیا یوسف کو چیر پھاڑ کر کھا گیا، لیکن یوسف علیہ السلام کی قمیض کو کچھ نقصان نہ پہنچا۔ آپ علیہ السلام اصل معاملہ سمجھ چکے تھے، لیکن وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے فرمایا، میں صبر کروں گا۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ رات کے اندھیرے میں اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے، اے ابا جان، ہم تو آپس میں شرطیہ دوڑ لگائے ہوئے تھے۔ یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس حفاظت کے لیے بٹھایا ہوا تھا، بس اسے بھیڑیا کھا گیا۔ آپ تو ہماری بات پر اعتبار کرنے والے نہیں، اگرچہ ہم بالکل سچے ہی کیوں نہ ہوں۔ یوسف علیہ السلام کے کرتے کو جھوٹا خون آلود کر کے لائے۔ باپ نے کہا، بلکہ تم نے اپنے دل ہی سے بات بنائی ہے، بس صبر ہی بہتر ہے۔ تمہاری بنائی ہوئی بات پر خدا ہی سے مدد طلب کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر بھائیوں نے زبردستی کر کے کنویں میں ڈال دیا اور رات کو باپ کے پاس ہمدردی ظاہر کرنے کے لیے غم زدہ ہو کر آن پہنچے اور خون آلودہ کرتا بطور شہادت پیش کیا۔ چور کی یہ حالت ہوتی ہے کہ جب بھی چوری کرتا ہے کوئی نہ کوئی غلطی ضرور کر دیتا ہے۔ ان کے بھائیوں نے سب کچھ کیا مگر قمیض پھاڑنا بھول گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کرتا دیکھ کر کہا، خدا اس دکھ کو ٹال دے، کیونکہ تم محال چیز پر مجھے یقین دلا رہے ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے کے کھانے کا ذکر اس لیے کیا تھا کہ کنعان میں بھیڑیے بہت تھے۔ دوسرا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ وہ خود کسی پہاڑی کے اوپر ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام پہاڑ کے دامن میں ہیں۔ اچانک حضرت یوسف علیہ السلام کو 10 بھیڑیوں نے گھیر لیا۔ ان پر حملہ کرنا چاہا مگر ان سے ایک بھیڑیے کی مدافعت کر کے بچا لیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام زمین کے اندر چھپ گئے۔ اس خواب کے معنی صاف ظاہر ہیں کہ یہ 10 بھیڑیے ان کے 10 بھائی ہیں جو ان کے قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے، اور ایک نے چھڑوا دیا جس کا نام لبی تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا زمین کے اندر چھپ جانا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی میں دن رات رویا کرتے اور گریہ وزاری کیا کرتے۔ آخر کار یوسف علیہ السلام کو تلاش کرتے ہوئے آپ اس جگہ پر آ گئے جہاں پر ان کے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو لائے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیوں کو مخاطب کر کے کہا، اے بھیڑیوں، کیا تم نے میرے لخت جگر کو کھایا ہے؟ اللہ پاک نے بھیڑیوں کو زبان دے دی۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، ہم پناہ چاہتے ہیں، ہم نے یہ کام ہرگز نہیں کیا۔ ہماری تو یہ مجال بھی نہیں کہ ہم آپ علیہ السلام کی بکریوں کو دیکھیں۔ آپ علیہ السلام کے فرزند عزیز کا قتل ہم سے کیسے ہو سکے گا؟ ہم پر تو پیغمبروں کا گوشت حرام ہے۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے
کہا کہ یہ کام تمہارے نفس امارہ نے کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام جنگل چلے گئے، ہر جگہ فریاد و آزاری کرتے رہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ کی فریاد و آزاری سے آسمان کے فرشتے بھی رو رہے ہیں۔ اتنی بے صبری انبیاء کرام کے لیے مناسب نہیں۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، اللہ پاک مجھے صبر عطا کرے۔ یوسف علیہ السلام 3 دن اور 3 راتیں کنویں میں رہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس رہتے اور تسلی دیتے۔ ایک دن سوداگروں کا قافلہ جمعہ عدن سے مصر جا رہا تھا۔ وہ راستہ بھول کر ادھر آ نکلا۔ قافلے کے سردار نے 2 غلاموں کو کنویں میں پانی بھرنے کے لیے بھیجا۔ جب انہوں نے اپنا ڈول کنویں میں پھینکا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈول میں بٹھا دیا۔ غلاموں نے جب ڈول کھینچا تو دیکھا کہ ڈول میں نہایت ہی خوبصورت لڑکا بیٹھا ہوا ہے۔ ان کے منہ سے بے اختیار یہ کلمات نکل پڑے، واللہ یہ تو نورانی لڑکا ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں بہت معمولی قیمت پر، جو گنتی کے چند درہم تھے، بیچ ڈالا۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے شدید نفرت کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کنویں میں 3 دن گزرے۔ ان کے بھائی بھی ارد گرد پھرتے رہتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ ایک قافلہ آیا، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا۔ نکالنے والے کا دل باغ باغ ہو گیا۔ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، واللہ یہ تو عجیب نورانی لڑکا ہے۔ بھائیوں کو جب معلوم ہوا کہ تاجروں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال لیا ہے تو انہوں نے اس قافلے والوں سے کہا، یہ ہمارا غلام ہے اور ہم اسے بیچنا چاہتے ہیں۔ قافلہ والوں نے خریدنے کی خواہش ظاہر کی تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت کم قیمت پر فروخت کر دیا۔ لفظ شرع خرید و فروخت میں دونوں طرف آتا ہے۔ بھائیوں کی طرف منسوب کیا جائے تو انہوں نے فروخت کر دیا تھا، اور اگر تاجروں کی طرف منسوب کیا جائے تو انہوں نے خرید لیا تھا، اور وہ بھی گنتی کے چند درہم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ اگر قیمت نہ بھی ملتی تو بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ہاتھوں دے دیتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا یہ پہلو کتنی عظمتوں والا ہے کہ چھوٹی عمر میں والدہ کا گزر جانا، پھر باپ کی آغوش و محبت میں پرورش کرنا، پھر جلد ہی بھائیوں کی طرف سے بے وفائی اور باپ سے جدائی، پھر آزادی کی بجائے غلامی نصیب ہوئی۔ ان تمام تکلیفوں کے باوجود نہ شور کیا، نہ واویلا پیٹا، بلکہ اپنی قسمت پر شاکر اور مصائب پر صابر، خدا کے فیصلے پر راضی، اور اپنا سر اللہ پاک کے آگے جھکا دیا اور مصر کے بازار میں فروخت ہونے چلے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ایک جاسوس مقرر کیا ہوا تھا کہ جب کوئی اس کنویں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالے تو ہم کو خبر کر دینا۔ جاسوسوں نے یوسف علیہ السلام کے نکالنے کی خبر بھائیوں کو پہنچا دی۔ بھائیوں نے آ کر قافلے والوں سے گفتگو کی کہ یہ ہمارا غلام ہے اور چند دنوں سے بھاگا ہوا تھا، ہم اس کی تلاش میں پھر رہے تھے۔ تو سوداگروں نے کہا، معاذ اللہ، یہ غلام ہو نہیں سکتا، یہ لڑکا تو شرافت کا انمول موتی معلوم ہوتا ہے۔ وہ بولے، یہ ہمارا غلام ہے، خاندان پیغمبری میں تربیت پائی ہے، لیکن چند دنوں سے شاید بے وفائی کر کے بھاگ گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ باتیں سن رہے تھے، لیکن ڈر کے مارے دم نہ مارتے تھے۔ ہم اس غلام کو اس عیب کی وجہ سے فروخت کر رہے ہیں، اگر تم خریدنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمارے حوالے کر دو۔ سوداگروں کو حضرت یوسف علیہ السلام کی چپ رہنے سے یقین ہو گیا کہ یہ غلام ہی ہیں۔ پھر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا۔ آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں بندہ ہوں، دل میں یہ تھا کہ میں خدا کا بندہ ہوں۔ پھر سوداگروں نے انہیں چند کھوٹے درہموں کے عوض خرید لیا۔
بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے ان کے حوالے کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی شمعون نے ایک بیعت نامہ لکھا اور یہ شرط لگائی کہ مصر تک آپ اس کو باندھ کر رکھو۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کی بے رحمی کو دیکھ کر رو رہے تھے۔ پھر سوداگروں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اونٹ پر بٹھا کر مصر کا راستہ اختیار کیا۔ روایت میں ہے کہ اس راستے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ حضرت راحیل کی قبر کے قریب سے جب اونٹ گزرا تو حضرت یوسف علیہ السلام روتے ہوئے بے ہوش ہو گئے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے اور قبر پر روتے رہے۔ آگے چلتے چلتے قافلہ والوں نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اونٹ پر نہیں ہیں۔ قافلے والے واپس مڑے اور ان کو راستے پر ڈھونڈتے رہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو قبر پر روتے دیکھا تو ایک سوداگر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر تھپڑ مارا، جس سے آپ علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے فریاد کی تو فوراً آندھی اور طوفان آ گیا۔ آخرکار انہوں نے جان لیا کہ یہ بلا اس ظلم کے بدلے میں آئی ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی منت و آزاری کی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا سے وہ طوفان ہٹ گیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی بڑی تعظیم کرنے لگے۔ مصر تک کئی ایسے واقعات گزرے جو حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت اور بزرگی کو دکھا رہے تھے۔ میرے تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں، اور مزید حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ اگر سننا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور مجھے بتائیں تاکہ میں مزید اس کو جاری رکھ سکوں۔ شکریہ۔